बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज 12 मई है, मंगल का दिन है। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। बहुत पहले सोशल मीडिया पर यह टर्म इस्तेमाल हुई थी, अब इस्तेमाल हो रही है बहुत जोरों शोर के साथ। अडियाला में मंगल, मंगल को दंगल। अब ये जो मंगल को दंगल है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर ऐलान किया है कि होगा, अडियाला के बाहर होगा। इमरान खान साहब की बहनें मंगल के रोज मुलाकात के लिए आती हैं और ये उनकी तवक्को है, उनकी डिमांड है कि एक बार फिर अडियाला आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बड़ी तादाद में आए, वर्कर्स आए और इमरान खान की रिहाई के लिए वहां पर जो एहतजाज है, जो मुहिम है, उसको चलाएं। उनका ये कहना है कि इसके बगैर कुछ नहीं होगा और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का भी कहना है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के बारे में लगता यह है कि कहीं और से मिलने वाली कुछ यकीन दहानियों की बुनियाद पर उनका यह ख्याल है कि शायद कुछ अरसे में कुछ बदल जाएगा। ये जो यकीन दहानियां हैं, ये जो कहानियां हैं, ये आती रहती हैं। हम आपको इसके हवाले से खबर देते रहते हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के लिए सूरत हाल बदली नहीं है। आज क्या होने जा रहा है? जो कहा गया है कि मंगल को दंगल, तो खैबर पख्तूनख्वा की काबीना के अरकान आ जाएंगे। MNAs, MPAs, सेनेटर्स, उनको बुलाया गया है। आज वो आएंगे, अपने साथ कारकुनान लाएंगे। ये बताया जा रहा है, सुहेल आफरीदी ने पहले से ऐलान किया हुआ था कि वो मंगल के रोज अडियाला आएंगे और कारकुनान ने ये भी कह दिया था कि सुहेल आफरीदी अब जब आए तो फिर वहां से उठें नहीं, आकर वहां रुकें, बैठें, इमरान खान से मुलाकात हो जाए, उसके बाद जाएं, इमरान खान से मुलाकात करवा के जाएं। तो ये सुहेल आफरीदी को करना है। क्या इससे मुलाकात हो जाएगी या नहीं, ये अभी देखने की चीज है। 6 अफराद की जो लिस्ट सामने आई है, उस लिस्ट में सुहेल आफरीदी का नाम नहीं है। फैमिली की मुलाकात होती है तो फैमिली के नाम लिस्ट में नहीं होते। जो लिस्ट में नाम होते हैं वो पार्टी रहनुमाओं के वकला के नाम होते हैं। एक बार फिर नाम आए हैं, उस लिस्ट की तरफ नहीं जाते, क्योंकि वो लिस्ट मुलाकात करने वालों की लिस्ट नहीं होती, वो मुलाकात ना करने वालों की लिस्ट होती है। अडियाला के बाहर जो होता है, DHA के गेट पर रोक दो, गोरखपुर पर रोक दो, कहीं और रोक दो, और फिर उसके बाद चारों जाने पुलिस वाले खड़े कर दो, दीवार बना दो जंगलों की, और उसके बाद इमरान खान साहब की बहनें वहां पर रह जाएं। उनके साथ चंद खवातीन, सिमाबिया ताहिर साहिबा हैं, ताबिश फारूक साहिबा हैं, नादिया खटक साहिबा हैं और कुछ फैमिलीज ये नजर आती हैं, और फिर ये भी चले जाते हैं और इमरान खान की बहनें, इमरान खान के कजन वहां पर रह जाते हैं। ये सूरत हाल हमारे सामने है। यानी अब ये सूरत हाल ऐसी चुकी कि याद हो चुकी है, तो इसको भी रिपीट करने की जरूरत नहीं है। एक तरीका है जो हुकूमत ने अपना लिया, पुलिस वालों को खड़ा करती है हुकूमत, और उसके बाद पुलिस वाले कहते हैं जी बताते हैं आपकी मुलाकात होती है, जी अभी आपको बताते हैं, जी बताते हैं, और जी बताते करते करते 4 बज जाते हैं। उसके तो कहते हैं फैमिली की मुलाकात का वक्त खत्म हो चुका। आप उनको जलील करते हैं, सड़क पर कुछ घंटे खड़ा करके, शदीद गर्मी में, शदीद सर्दी में उनके ऊपर वाटर कैनन मारते हैं, आंसू गैस के शेल मारते हैं, लाठियां मारते हैं। इन बुजुर्ग खवातीन को बालों से पकड़ के सड़कों पे आप घसीट चुके, ये नाले में गिर चुकी, ये सब कुछ कर चुके, और एक बार फिर ये तरीका है। ये तरीका परेशानी का बायस हुकूमत के लिए तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हुकूमत तो बखुशी ये सब कुछ कर रही है इमरान खान की बहनों के साथ। ये जिनके साथ हो रहा है उनको परेशानी होनी चाहिए। यानी इमरान खान की बहनें हैं तो ये आपके पार्टी लीडर की बहनें हैं। ये कोई 19-20 साल की नौजवान बच्चियां नहीं है कि ये छलांगे मारकर नाले पार करेंगी, यहाँ पर आएंगी और इनकी एनर्जी का वो लेवल होगा जो 19-20 साल की बच्चियों का होता है। ये आप सोचें, हालांकि इनका लेवल है एनर्जी का, इन्होंने मुजाहिरा किया और बड़े बड़ों को पीछे छोड़ दिया, लेकिन ये पार्टी की जो लीडरशिप है उसके लिए परेशानी की बात होनी चाहिए कि ये बुजुर्ग खवातीन हैं, इनमें से किसी को गिराया गया, बालू से पकड़ के घसीट लिया गया, इनसे बदतमीजी की जाती है, पुलिस वाले आते हैं, लाठियां मारते हैं, आंसू गैस के शेल मारते हैं। जब खवातीन के साथ, बुजुर्ग खवातीन के साथ ये होना, तो ये उन लोगों के लिए जिनके लिए वो आती हैं, जो उस पार्टी के वर्कर्स हैं, MNAs हैं, MPAs हैं, उनके लिए परेशानी का बायस होना चाहिए कि यार ये हमारी माएँ हैं, हमें इनके लिए खड़ा होना, ये नहीं होगा इनके साथ, हम ये नहीं होने देंगे, हम खड़े होंगे, जो करना है हमारे साथ करो। लेकिन वो तादाद भी गिरते 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 बहुत कम हो गई। एक बार फिर अडियाला में मंगल को दंगल, ये
ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ عمران خان صاحب سے ملاقات 5 مہینے 12 دن ہو چکی ہیں، تو 5 مہینے 12 دن، کم و بیش 6 مہینے ہو رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی گئی ہے۔ حکومت کہتی ہے ملاقات کرواتے ہیں، بہنیں اندر جاتی ہیں، باہر آتی ہیں، میڈیا کے سامنے بات کرتی ہیں، اور عاصم منیر صاحب کا اٹیک شروع ہو جاتا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے دی گئی ہدایات کے مطابق ہم ملاقات نہیں کروائیں گے۔ اچھا، ملاقات نہ کروانا تو ایک معاملہ ہے، جو عمران خان صاحب کی صحت کا معاملہ ہے، کیا اس پر بھی ملاقات نہیں کروائی جا سکتی؟ جب علیمہ خان صاحبہ نے کہہ دیا کہ وہ عاصم منیر صاحب کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، فوج کے خلاف، ایجنسیز کے خلاف بات نہیں کریں گی، تو صحت کے معاملے پر بھی ملاقات نہیں کروائی گی۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے فیملی کو یہ پریشانی ہے کہ کچھ کیا گیا ہے عمران خان کے ساتھ اور بتایا نہیں جا رہا۔ سلمان صفدر صاحب کی ملاقات ہوئی، انہوں نے آ کے فیملی کو کچھ چیزیں بتا دی، تو عمران خان کی آنکھ کا معاملہ سیریس ہے، پھر بشا بی بی کی آنکھ کے ساتھ وہی معاملہ ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ بگڑ جاتا ہے، ریٹنل ڈیٹیچمنٹ سرجری تک بات پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب کی فیملی کے ساتھ ایشوز ہیں، اور ان ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے سب سے بڑا کام کون کر سکتا ہے؟ وہ کر سکتی ہے پارٹی لیڈرشپ۔ کیا کر رہی ہے؟ نہیں کر رہی۔ اچھا، پارٹی لیڈرشپ جب اڈیالہ میں ملاقات ممکن بنانا ہو تو اس سے پہلے کیسے کر سکی ہے؟ انہوں نے کال دی، دھرنا دیں گے، لانگ مارچ کریں گے، ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا جلسہ کریں گے، ملاقات ہو گئی، صبح 7 بجے لے جا کر ملاقات کروا دی گئی۔ اب پارٹی لیڈرشپ وہ جو یقین دہانیاں یا کہانیاں ہیں، ان کہانیوں پر یقین کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ٹھیک ہے، کچھ عرصے میں کچھ ہونے جا رہا ہے۔ یہ چیزیں اگر آپ تک پہنچتی ہیں تو محمود خان اچکزئی صاحب اپنی جو ایفرٹس کر رہے ہیں، ان ایفرٹس کے نتیجے میں کہیں بیک ڈور یہ ایشورنس دی جا رہی ہے کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ تو اب محمود خان اچکزئی صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی سن لیجیے۔ محمود خان اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں پارلیمان کو بند کر دیں گے۔ اچکزئی صاحب نے جو خطاب کیا پارلیمان سے، انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان سے ملاقاتیں بحال کرواؤ ورنہ پارلیمان کو بند کر دیں گے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں کبھی پارلیمان خرید کر بھی آتی ہے، مگر یہ پارلیمان خرید و فروخت سے وجود میں آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو نوجوان طبقے نے آپ کے سارے پلان الٹ دیے، عوام نے تحریک انصاف کو ووٹ دیے، مگر جیتنے والی جماعت کو اقلیت میں بدل دیا گیا۔ اس ایوان کو اپوزیشن نے ناجائز سمجھتے ہوئے بھی چلانے کی کوشش کی، مگر آپ کی حکومت اپوزیشن کو اس ایوان کو نہ چلنے دینے کی طرف دھکیل رہی ہے۔ عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی رہی تو ہم سے گلہ نہ کرنا۔ پارلیمان نہیں چلنے دیا جا رہا، چیئرمین پی ٹی آئی بیمار ہے تو اسے اسپتال میں منتقل کیوں نہیں کیا جاتا؟ 1 ہفتے میں عمران خان کا علاج کرائیں اور ملاقات کرائیں۔ اگر 1 ہفتے میں عمران خان کو علاج اور ملاقات کی اجازت نہ دی تو ایوان نہیں چلنے دیا جائے گا، پارلیمان کو بند کر دیں گے۔ اچکزئی صاحب کو جو ایشورنسز تھیں، اگر وہ بھرپور ہیں، مضبوط ہیں اور ان کے سلسلے میں کچھ ہوا ہے، تب تو اچکزئی صاحب کو یہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ اچکزئی صاحب کو جو ایشورنسز دی گئی تھیں ان پر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ حکومت کے لوگ، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اکثر بتاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم بے بس ہیں، فیصلے کہیں اور سے ہو رہے ہیں۔ تو اگر بے بسی کا یہ عالم ہے تو پھر اچکزئی صاحب تبھی طبلِ جنگ بجانے پر خود بھی مجبور ہو گئے ہیں، وگرنہ ان کا بار بار ہمارے سامنے یہ خیال آ رہا تھا کہ آرام سے، اطمینان سے لے کر چلیں گے۔ یہ حکومت وہ ہے جس نے لوگوں پر گولیاں چلائی تھیں، دوبارہ گولیاں چلیں، لوگوں کی جان جائے، یہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اچکزئی صاحب نے روکا تھا، لیکن اب کی بار بالکل مختلف معاملہ ہے، اور عمران خان صاحب کو جس طرح آئسولیشن میں ڈال دیا گیا ہے، صورتحال بگڑی ہوئی ہے، اور اس کا حل پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے پاس ہے۔ مراد سعید صاحب یہی بات کر رہے تھے کہ آپ کے پاس بہت آپشنز ہیں، آپ ان آپشنز پر عمل درآمد کریں، اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے اب اس مہینے کے بعد یہ کریں گے، اس تہوار کے بعد یہ کریں گے، اس ایونٹ کے بعد یہ کریں گے، رمضان کے بعد ایسا ہوگا، عید کے بعد یہ کر کے دکھا دیں گے، یہ نہیں ہوا تو کال دے دیں گے، یہ کر لو ورنہ کال دے دیں گے، کال دے دیں گے، سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، کبھی مجھے لگتا ہے موزے چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، جوتے چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ عجیب و غریب مذاق ہے عمران خان صاحب کے ساتھ جو ان کی اپنی جماعت کے لوگ کر رہے ہیں، دھڑلے سے کر رہے ہیں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، خود پارٹی کے اپنے لیڈران کو۔ تو یہ سچویشن ہے، اس سچویشن کو آج دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اڈیالہ کے باہر بدلا جائے گا۔ مجھے امید کم ہے، اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ آ جائیں گے وہاں پیک پہ جا کر کچھ لوگ نظر آئیں گے کہ جن کی تعداد زیادہ ہوگی، اور اس کے بعد پھر وہی سچویشن ہوگی جو ہمیشہ ہوتی ہے
کہ کچھ بھی نہیں ہونے دیا جا رہا، ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، لوگ آہستہ آہستہ نکل جائیں گے. کچھ لوگ جن کی باقاعدہ منظور شدہ وہاں پر پریزنس ہوتی ہے وہ آتے ہیں، کچھ دیر رکتے ہیں، سیلفیاں بنتی ہیں، ٹک ٹاک بنتی ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ بہنوں کے ساتھ رکتے ہیں اور اس کے بعد وہ بھی چلے جاتے ہیں، اور پھر آخر میں عمران خان کی بہنیں اکیلی رہ جاتی ہیں، یا تو مجبور ہو کر کہ کچھ نوجوان بچے جو ساتھ رہ گئے ہیں ان کی گرفتاری نہ ہو، یا پھر گاڑیوں میں بٹھائے جانے کے بعد، گرفتار کیے جانے کے بعد دور ویرانے میں عمران خان کی بہنوں کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے. گورنمنٹ کی پلے بک اسی پر عمل درآمد ہوتا ہے. اس کے علاوہ کچھ بھی ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا. آج دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیسے بدلتی ہے. اس کے بعد بہت اہم خطاب ہے آخر میں جاتے جاتے مجھے آپ کے سامنے رکھتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا. انہوں نے یہ جو پاکستان کے پڑوسیوں سے تعلقات اور معاملات ہیں ان پر بات کی، اور پاکستان کے اندرونی حالات پہ بات کی. وہ کہتے ہیں کہ پاک بھارت جارحیت کے خلاف، پاکستان پر بھارتی جارحیت کے خلاف پاک فوج نے بہادری دکھائی. ابتدا میں امریکی وائٹ ہاؤس نے اسے دونوں ملکوں کا اندرونی معاملہ قرار دیا، مگر جب بھارت کو نقصان اٹھانا پڑا تو نریندر مودی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو درمیان میں ڈال کر جنگ بندی کی درخواست کی. مولانا نے طنزی انداز میں کہا کہ بعد میں وزیر اعظم نے ٹرمپ کو نوبیل انعام کے لیے نامزد کر دیا. انہوں نے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ آبنائے ہرمز بند ہے، مگر تیل سب سے مہنگا پاکستان میں کیوں ہے، جبکہ بھارت سمیت دیگر ممالک میں قیمتیں نہیں بڑھیں. فضل الرحمان نے کہا کہ اس ایوان کا ان کیمرہ اجلاس کیوں نہیں بلایا جا رہا اور اصل فیصلے پارلیمان کے بجائے بڑے محلات میں ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو بھی حقیقی اختیار حاصل نہیں، جبکہ شہباز شریف صرف آئینی ترامیم لانے تک محدود ہو چکے. انہوں نے الزام لگایا کہ پہلے ناجائز ترامیم کی گئیں اور اب مزید آئینی ترامیم کی تیاری ہو رہی ہے. فضل الرحمان صاحب کو خود بھی جواب دینا چاہیے کہ ناجائز ترامیم کی گئیں. وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ناجائز تھیں، ہم نے اپنی نیگوسیشن سے کچھ کم ناجائز کروا لی لیکن منظور ہو گئی، اور فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے ان میں ووٹ بھی دیا. پھر وہ کہتے ہیں مزید ووٹوں کی بھی ضرورت نہیں رہی، مخصوص نشستیں بھی جس طرح سے چھین لی گئیں، اور پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف والوں کو ریکاؤنٹنگ میں ہرا کر ووٹنگ وغیرہ مکمل کر دی گئی. فضل الرحمان صاحب فیصلہ کریں کہ وہ اس ایوان میں کیا کرنا چاہتے ہیں. تقریر جاندار کر لیں گے اور اس کے بعد ان کی تقریر کے کچھ حصے کو سینسر کر دیا جائے، اچکزئی صاحب کی تقریر کے کچھ حصے کو سینسر کر دیا جائے، اور پارلیمان کی جمہوری بالادستی کا مذاق خود پاکستان کی پارلیمان اڑا رہی ہو. یہ مناظر ہم دیکھیں تو ایسے چل رہی ہے ہماری جمہوریت، اور اس جمہوریت کو اب تک چلنے دینے میں جو لوگ کردار ادا کر رہے ہیں وہ اپوزیشن کے بھی ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.